اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، ایم سی این بزنس گروپ، سٹی رپورٹر ای این این نیوز چینل، سی ای او ایم سی این نیوز ایچ ڈی ویب ٹی وی پاکستان، خادم ملت خاکستری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ایم سی این بزنس گروپ کے تمام عہدیداران و ممبران سے مخاطب ہے۔ آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ایم سی این بزنس گروپ نے اپنی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے اور اب باقاعدہ اس کے لیے میٹنگز بھی ہوا کریں گی تاکہ ساتھیوں کے مشورے سے آئندہ کے لاہ عمل پر کام کیا جا سکے۔ تو آج جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں تمام ساتھیوں کو، جو بھی گلے شکوے ہیں اپنے دور کریں اور لیاقت علی خان کے مکے کی طرح یکجا ہو کر تمام غلطیوں کو بھلا کر 2026 میں جو تبدیلی کا ہم نے آپ کو کہا تھا وہ آ چکی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ دے دی اور ایسی جگہ دے دی آپ سوچ نہیں سکتے تھے، اور اتنی بڑی جگہ دے دی کہ سوچ نہیں سکتے تھے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ میں ہمیشہ ساتھیوں کہتا ہوں اللہ سے مانگو یار، انسانوں سے کیوں مانگتے ہو؟ انسان کو اللہ وسیلہ بنائے گا، ورنہ شرک ہے یہ، اور بہت بڑا شرک ہے، اس کی پکڑ ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے ساتھیوں کو کیا ہے، دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ارے ہماری طرح اللہ توکل بنو نا، 1 روپیہ جیب میں نہیں ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ صرف اللہ کا کرم ہے، اس سے مانگو۔ اللہ ہی مددگار ہے سب کا، لیکن ہم بھول چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ ابھی بھی W11 میں بے سی کا عالم تھا، ایک شخص میری حمایت میں نہیں بولا، ہاں 2-4 میرے خلاف ضرور بولے کہ بابا سر میں درد ہو گیا ہے۔ میں نے کہا میوزک تیز کر لو یا پیناڈول میرے سے لے لو، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اتنی بے سی ہے اس ملک میں کہ آخر ہمارے طارق مسعود صاحب کو بھی اتنا سخت لہجہ استعمال کرنا پڑا، جس پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میرے ساتھ ہی برا مان جاتے ہیں حق بات کو۔ تو آج کا شیڈول ہے جو آغاز کیا ہم نے اپنی سرگرمیوں کا ضلع سینٹرل سے، انشاءاللہ تعالی ایم سی این عوامی کمپلینٹ سیل کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آفس قائم ہوں گے۔ جیسے جیسے ٹیم بنے گی، ہر ڈسٹرکٹ سے ہمیں لوگ چاہیے مخلص ایماندار، وہ ایم سی این بزنس گروپ میں بھی شمولیت اختیار کریں گے، جو ہمارا منشور ہے کہ بزنس بھی اور خدمت بھی۔ لوگ پوچھتے ہیں یار یہ رجسٹرڈ ہے نہیں ہے ویلفیئر، وہ بھائی اس سے بڑی رجسٹرڈ تنظیم کوئی ہے جس کو پورے پاکستان کی ایجنسیز کا اعتماد حاصل ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کا اعتماد حاصل ہے؟ اس سے بڑی تنظیم کوئی ہو سکتی ہے جس کی قربانی ہے 25 سال پاکستان بنانے کے لیے، اللہ نے اس کو وجود میں لایا بچانے کے لیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے لوگوں کی منفی سوچ پر۔ مجھ پر کیچڑ اچھالو گے تو چہرے پر آئے گا، کیونکہ اسلم علی نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جو اس پر گرفت ہو۔ تو آج کا شیڈول یہ ہے، ساتھیوں کو بتا رہا ہوں ایمرجنسی شیڈول، کہ آج 3 تھانوں کا وزٹ ہے۔ شاہرہ نورجہاں تھانہ، جہاں پر ہمارے محسن امتیاز قیصر صاحب تھانہ تیمریت سے ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں، ان سے میری گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ میں جا نہیں پا رہا ہوں، وعدہ کیا تھا 2-3 دن پہلے ان سے کہ میں آ رہا ہوں، لیکن نہیں جا پایا مصروفیت کی وجہ سے۔ آج پورا پروگرام طے ہو گیا ہے، ایوارڈ ان کا بن گیا 2026 کا، وہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے تیموریہ تھانے میں شاہد بلوچ صاحب آ چکے ہیں اور بڑا اچھا رسپانس دیا انہوں نے۔ ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن رسپانس اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے وہ جو میں نے کھلا خط لگایا ہر ایک کو دیا ہوں، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ڈی جی رینجر سے سوال کیا ہے کہ بھائی میں نے جو ملک و قوم کی بقا، سپارکوں کی بقا کے لیے جنگ لڑی ہے، کہ اس کا صلہ یہ دیا گیا؟ وہ بیچارے یہ سمجھے کہ شاید میں نے پولیس پہ الزام لگایا۔ میں نے پولیس پہ الزام نہیں، پولیس کو سرخرو کیا ہے کہ بھائی رینجر کا کام یہ ہے کراچی میں کہ وہ دہشت گردوں کو ریلیف دے اور محب وطنوں کو جو ہے جھوٹی مخبری، جھوٹی ایف آئی آر درج کروائے۔ ہمیں کسی رینجر کی اب ضرورت نہیں ہے کراچی میں، ہماری پولیس بہت قابل ہے۔ پولیس کے نام پر دھبا ہیں یہ رینجر والے، یہ ثابت کر دیا انہوں نے مجھے مخبری پر، اور جھوٹی ایف آئی آر پھر معذرتیں کر رہے تھے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں۔ کس بات کی معذرت یار؟ ایک ایسے شخص کو لے جا رہا ہو جس کو آج تک کسی پولیس والے نے ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں۔
ملک و قوم کی بقا کی جنگ لڑنے والے کو تم اٹھا کے لے جا رہے ہو گھر سے، اور پتہ بھی ہے میں کون ہوں، میرا ڈیٹا ویسے ہی آ جائے گا. میں کارڈ دے رہا ہوں، اپنے وزٹنگ کارڈ دے رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں معذرت چاہتے ہیں. یار کس بات کی معذرت یار؟ آپ نے وہ کام کیا، ثابت کر دیا کہ آپ کو سیاسی بنیادوں پر کراچی میں تعینات کیا گیا ہے کہ سیاسی مخالفین کو دباؤ، انہیں جیلوں میں ڈالو. رینجر کا کام یہ ہے. 8 بندوں نے رینجر کے کراچی، اتنا تعصب ہے ان کے دلوں میں، ان کی کالی بھیڑوں میں، کہ انہوں نے 8 لوگوں کو مارا. وہ 8 لوگوں نے مل کر رینجر کے ایک بندے کو مارا تھا، اس پہ بھی احتجاج اسلم علی نے کیا، کسی کی جرت نہیں تھی. تو وہ لیٹر کھلا میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کس طرح یہاں جھوٹی مخبریاں ہوتی ہیں، کس طرح جھوٹی ایفآئی کرتی ہیں، اور دہشت گردوں کو ریلیف فراہم کیا جاتا ہے، عزیر بلچ جیسے لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کے قاتل کو، بھتہ خور کو. آج وہ باعزت بری ہو رہا ہے کن لوگوں کی وجہ سے؟ ان کالی بھیڑوں کی سپورٹ کی وجہ سے. کہ ایسے کمزور مقدمے بناؤ کہ باعزت بری ہو جائے اور سب کی عزت رہ جائے. تو آج وزٹ ہے ہمارا تھانہ شاہراہ نور جہاں، امتیاز قیصر بھائی سے ملیں گے، ان کو بھی ایوارڈ پیش کریں گے. سابق SPCID چودھری اسلم شہید MCN کمیٹی ایوارڈ جو ہماری روایت ہے، یہ کوئی کارکردگی ایوارڈ نہیں ہے، یہ تعارفی ایوارڈ ہے حوصلہ افزائی کا جو پولیس کو دیتے ہیں ہم. تعارفی ایوارڈ تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں، کارکردگی اچھی ہوگی تو بہت سارے ایوارڈ ہیں، ہم بیسٹ پرفارمنس انشاءاللہ دیں گے. پھر اس کے بعد ہم تیموریہ تھانے جائیں گے، وہاں پر شاہد بلوچ صاحب سے ملاقات کریں گے، علاقے کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہوگی، جرائم کے حوالے سے کہ ان کے آنے کے بعد کیا فرق پڑا، کچھ جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے، زیادہ ہو رہے ہیں، جو بھی وہ ہوگی ان سے انشاءاللہ بات کریں گے اس موضوع پر. اس کے بعد ہم جائیں گے قابل فخر تھانہ ہمارا یوسف پلازا، جو مذہبی دہشت گردوں اور کالی بھیڑیں کہوں گا، مذہبی دہشت گردی لفظ اچھا لگ رہا، جو کالی بھیڑیں ہیں مذہبی تنظیموں میں. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں کسی تنظیم سے، نہ جمعیت علماء اسلام سے، نہ جماعت اسلامی سے، کسی پارٹی سے مہران کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہاں جو کالی بھیڑیں ان کے درمیان ہیں ان کی نشاندہی ہم ان سے کرتے ہیں. اگر وہ ان کے خلاف ایکشن لیتے تو ٹھیک ہے، انہیں اس کا مطلب یہ پارٹی کی سپورٹ ہے. اب یہ درخواست لکھیں گے ہم تمام تنظیموں کو کہ بھائی ہم تو آپ کو عزت دے رہے ہیں، آپ کو ہر دعوت دے رہے ہیں، اگر میں خلاف ہوتا تو کیا میں مصطفیٰ کمال کو ان لوگوں کو دعوتیں دیتا؟ کیوں دیتا؟ بھائی جن لوگوں نے مجھے اٹھوایا میں ان کو دعوت دوں. ہمیں ادھر گزر کرنے والے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے سب کو معاف کیا، لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہوا. کوئی بات نہیں آ رہے ہمارے پروگراموں میں، خوش شرمندہ ہوں گے. میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے ذاتی، اصولی جھگڑا سب سے، ہر پارٹی سے جو ملک و قوم کے خلاف کام کریں گے، جو علاقے میں قتل و غارت گیری میں ملوث ہوں گے، ان کے خلاف ہماری اعلان جنگ ہے، ہمیشہ سے رہے گی. نشاندہی کریں گے ان کی پارٹیوں سے، اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر ہم خود کر لیں گے کام ان کا انشاءاللہ. اور ہر ڈسٹرکٹ میں جس طرح ہم نے MCN عوامی کمپلینٹ سیل قائم کیا مرکزی، اب یہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہوگا، ضلع کماڑی میں الگ ہوگا. 7 ڈسٹرکٹ میں MCN عوامی کمپلینٹ سیل، جس کا کام ہے شروع سے کہ SSP کمپلینٹ سیل سے تعاون کرنا جرائم کے خاتمے کے لیے. بھتے لینے کے لیے نہیں بنایا گیا ہو کہ پولیس کو بلیک میل کرو کہ آپ کا یہ کام پکڑا ہے ہم نے، اب آپ کو ہم پیسے دو ورنہ آپ کی خبر چلاتے ہیں. یہ کام ہم کسی کو نہیں کرنے دیں گے، بڑے سے بڑے تمنگر کو، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کی نشاندہی میں کر چکا ہوں. اب یہ ان اداروں کو چاہیے جن کے نام پر وہ بھتے لے رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. یہ جعلی ویڈیو بنانا اور یہ سارے سسٹم بنانا، اس سب کی بےخنی ہوگی. یہ برائی کی جڑ ہے، معاشرے میں بگاڑ کے ذمہ دار ہیں. مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے ہوتے ہوئے شہر قائد کراچی میں کوئی بھتے نہیں لے سکتا، پولیس سے، ہاسپٹل سے، کسی ڈپارٹمنٹ سے. ہاں ان کے نے جو غلطی کی ہے وہ نشاندہی کریں، مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے، چاہے میڈیا لائف ہو، کوئی بھی ہو، ہم بھتہ نہیں لینے دیں گے علاقے میں کسی کو بھی. ان کی نشاندہی کریں گے، ان کو اریسٹ کروائیں گے، پولیس کے حوالے کریں گے ایسے لوگوں کو جو بلیک میل کرتے ہیں تھانوں میں جا کر، اور ٹاؤٹ بند جو پولیس میں کالی بھیڑ ہیں ان کے لیے بھتے لیتے ہیں. یہ سبب نہیں چلے گا کراچی میں انشاءاللہ. مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا اتنا مضبوط نیٹ ورک بننے جا رہا ہے کہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہر ڈسٹرکٹ میں MCN عوامی کمپلینٹ سیل قائم ہوگا، اور باعزت لوگوں کو، با کردار لوگوں کو اس کا انچارج بنایا جائے گا تاکہ ہم 7 ضلع سے جرائم کی بیک نہیں کر سکیں. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اور بے روزگاری کو ختم کرنا ہے،
اس کے لیے انشاءاللہ ہم نے کام شروع کر دیے مختلف پروجیکٹ پر عملی طور پر، کیونکہ بے روزگاری جرائم میں اضافے کا سبب ہے بنیادی۔ اگر ہم بے روزگاری کے خاتمے میں کامیاب ہو جائیں تو 70% جرائم تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم جو اپنا آخر میں نے بتا رہا تھا وہ بھول گیا کہ یوسف پلازا تھانہ، ان کے بھی ایس ایچ او تبدیل ہو گئے، انور شیر صاحب آ گئے، ان کو بھی ویلکم کہیں گے ضلع وسطی میں، ان سے بھی اس پر تبادلہ خیال ہوگا کہ ان کے آنے کے بعد کیا فرق پڑا، اور جب وہ آئے تھے تو جرائم کی شرح کیا تھی، یہ ان سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس لیے میں اب تمام ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ آپ لوگ وقت نکالیں اور ان تینوں تھانوں کے وزٹ میں خاکسار کے شانہ بشانہ ہوں۔ ایک ملاقات ہماری بڑی اہم ہمارے چیئرمین ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، چیئرمین ہیومن رائٹس ونگ میران کمیشن نیٹ ورک اسحاق شیخ صاحب سے بھی آج ہر صورت میں کرنی ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ ایسٹ جو کہ ہمارا مرکزی سیکریٹریٹ ہوتا تھا اس کو ڈسٹرکٹ کا آفس ہم قائم کریں گے انشاءاللہ گلشن میں، تاکہ وہاں پر اسحاق شیخ صاحب کی سرپرستی میں ہیومن رائٹس کے بھی کام ہوں، اور جرائم کے حوالے سے اس کے حوالے سے سارے معاملات وہیں سے حل ہوں اور لوگوں کو ریلیف ملے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے جن کے پاس ٹائم ہے آج وہ آ سکتے ہیں، اسحاق شیخ صاحب سے بھی ملاقات میں شریک ہو سکتے ہیں اور تینوں تھانوں کا وزٹ کر کے ان کو ایوارڈ بھی دے سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ ہم سب کو عزت دیتے ہیں، ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہمارا جو پروگرام ہے شیڈول اس پر پوری طرح عمل ہوگا، اور وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور جو 1 فروری کو جو پروگرام ہونے جا رہا ہے ہمارا ثانیہ گل پلازا کے حوالے سے، اس کے اختتام پر مختلف ایوارڈز سے لوگوں کو نوازا جائے گا۔ اس میں بھی آپ لوگوں کی بھرپور شرکت کی ضرورت ہے، اور بہت سارے ساتھیوں کو ہمارے جن کی بہترین کارکردگی ہے ان کو دیا جائے گا۔ محسن پاکستان سر محمد صادق خان عباسی MCN بیسٹ پرفارمنس کمیٹی ایوارڈ، ابھی میں نہیں بتا رہا ہوں کس کو دینا ہے، لیکن انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ جن ساتھیوں کی کارکردگی اچھی رہی ان کو سب کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا۔ شہداء وفات ختم نبوت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ علیہ، مبلغ اسلام علامہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، MCN کمیٹی ایوارڈ بھی لوگوں کو دیے جائیں گے، تاکہ قوم لیاقت علی خان کے مکے کی طرح ایک ہو جائے اور ہمارے ان اکابرین کے مشن کو لے کر چلے، نہ کہ مذہبی دہشت گردی پھیلائے، قتل و غارت گری کرے، ایک دوسرے پر فتوے دے۔ یہ کام میران کمیونیکیشن نیٹ ورک کراچی سے ختم کر دے گی انشاءاللہ۔ اور افواج پاکستان، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، چیف آف ڈیفینس سروسز ہمارے عاصم منیر صاحب کی سرپرستی میں میران کمیونیکیشن نیٹ ورک انشاءاللہ تعالی شہر قائد کراچی سے مذہبی دہشت گردی، چوریاں، ڈکیتیاں انشاءاللہ ختم کر کے ہی دم لے گی، چاہے اس کے لیے ہمیں شہادت ہی کو نہ ہو جائے ہماری انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی میں ناروں جنا کیپ قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیپ نو انٹری مزار قائد۔ اگر ہم بدار وطن ہوتے تو آپ سردار وطن ہوتے۔ تو محمد نبی اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دینت، در نفاق حزیمت دینت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، افواج پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقوع سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساتذہ پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک اکبر صحافت قلم بردار، MCN نیوز HD وات TV پاکستان۔